کہ اے دنیا کے انسانوں، زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے، آدمی کے مال سے نہیں ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے۔ صحابہ کی جو دوڑ تھی مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی۔ وہ مالدار نہیں بننا چاہتے تھے، دیندار، دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر، روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں۔ مال خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے اچھا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا۔ وہ کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو یہ تسبیح پڑھے گا نا، اتنا اجر کمائے گا اور اتنے درجات حاصل کرے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ بھی کر لے۔ یہ بھی فرما دی۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ، ایسا عمل ملا ہے، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھ گئے، تسبیح شروع کی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق اعمال کا تھا، ان کی بھی حرص اعمال کی تھی، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی۔ انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ تو غریب صحابہ پھر پریشان ہو گئے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول، یہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ بولو بھائی، اعمال کی، مال کی نہیں، اعمال کی۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھنے کا مصرف کیا ہے؟ اعمال میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ 2 باتیں فرمایا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، فرمایا جس میں یہ 2 کام ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ خوبصورت اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا۔ دوڑ لگانی ہے تو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اعمال میں۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، اور سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے، کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارا مجمع نیت کرے کہ روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا؟ مشورہ اصل کام کے لیے، مذاکرے اصل کام کے لیے، انتظامی چیزیں اصل کام کے لیے۔ اصل کام کیا ہے؟ یہ کام یہ ہے پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ہر طبقے تک پہنچنا، ہر شخص تک پہنچنا، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے یہ بات سمجھانا کہ اے بھائی، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟
ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اور اصل زندگی بھائی آخرت کی ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ اور دیکھو بھائی، دنیا اور آخرت جو بنے گی اعمال سے بنے گی، اعمال سے بنے گی۔ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اللہ بنائیں گے، اللہ بنائیں گے۔ وعدے اللہ نے کیے ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں ہیں، اعمال پر ہیں۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ کا وعدہ ہے بڑے تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بھی ضرور حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے۔ تم کیا کرو؟ مال کماؤ، چیزیں لو، ڈگریاں بناؤ، عہدے لو، گاڑیاں، نہیں، کیا تم اپنے ایمان کو اچھا بناؤ، تم اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔